ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی فبدنیا و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جانتے ہیں نثار مدینہ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہوا جن سے حاصل شرف انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ نہ جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے آقا یاد آتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جگہ چشم و سر کی ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اسی پاک در کی ہے ساڈے دلاں دا سہارا یا نبی ساڈے دلاں دا سہارا یا نبی بیچارے دا چارہ یا نبی بیچارے دا چارہ یا نبی ساڈے دلاں دا سہارا یا نبی مومنا خوش دیوا سیدہ میلاد ہے مومنا خوش دیوا سیدہ میلاد ہے آیا اکھی آندہ پیارا یا نبی آیا اکھی آندہ تارا یا نبی ساڈے دلاں دا سہارا یا نبی بیچارے آندہ چارا یا نبی مومنو خوش دیوا سیدہ میلاد ہے
آیا اکھی یاندہ تارا یا نبی ساکو کوئی غم نہیں روز محشر دے ساکو کوئی غم نہیں روز محشر دے سادہ زامن ہے پیارا سادہ زامن ہے پیارا یا نبی سادہ زامن ہے پیارا یا نبی سادہ دلہ دا سہارا یا نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ قابل سر تکریم زینت محفل استاذ الحفاظ برادر مکرم قاری خضر ریاض صاحب اور بھائی ریاض صاحب، جملہ غلامان مصطفیٰ اور عظیم ثنا خان مصطفیٰ، دلی دعا کے رب کائنات کلام مجید والے اے چند کلمات اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ آج دی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ، ذکر سید الانبیاء دا اہتمام، عظیم عاشق رسول فوجی امیر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش قبول فرماوے۔ جتنے احباب اس محفل دا حسن بنے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، درود شریف نبی دی ذات پہ۔ جتنے احباب چل کے آئے ہو، اس عظیم محفل دا حسن بنے ہو، اللہ سب دی حاضری قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ صاحب محفل دے مال جان ایمان عزت آبرو دے مزید بڑھوتریاں پاوے۔ وہ خوشی تے یہ حرمین شریفین دی زیارت کر کے عمرے دی سعادت حاصل کر کے ہیں، خدایا ہی کرم بارے دیگر کن۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دربار گوہربار دی باد حاضری نصیب کرے، کعبۃ اللہ شریف دے باد جلوے عطا فرمائے۔ مناسبت ایام دے پیش نظر، کیونکہ ماہ مبارک مصطفیٰ جان رحمت دی ولادت با سعادت دا مہینہ ہے، اور یقین فرماؤ مسلمان ہونے واسطے جس طرح ذکر خدا ضروری ہے، بیائے نہیں ذکر محمد مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ بندہ مسلمان تاں تیندہ ہے ذکر خدا بھی کرے، ذکر محمد مصطفیٰ بھی کرے۔ بس فرق اتنا ہے کہ خدا دا ذکر کرنا یہ انبیاء محبوبہ نے خدا دی بھی سنت ہے، تے مصطفیٰ دا ذکر کرنا یہ خدا دی سنت ہے۔ اور یاد رکھا ہے جلے معاشر قائم ہو سی، کلو من علیہ فان، ہر شے فنا تھی ویسی، ذکر خدا کرنے والے صفحہ ہستی تو اٹھ ویسے، لیکن مصطفیٰ دا ذکر معاشر والے دن بھی باقی ہو سی۔
کیونکہ نبی پاک دا ذکر کرنے والی ذات وہ دائمی ابدی سرمدی حیٌ قیوم ذات اللہ رب العزت دی ذات ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور ذکر مصطفیٰ ایک قطعی القبول عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداراں دے حصے چ رکھیے، ایماندار سرکار دا ذکر کریں دے بھی ہیں اور ادب و احترام دے نال سماعت بھی کریں دے۔ جان رحمت اس دھرتی تے آئے 40 سال تو بعد مصطفیٰ جان رحمت اعلان نبوت کیتا ہے۔ 13 سال سونے دی مکی زندگی ہے اور اتنیاں تکلیفاں آپ کو پہنچی ہیں۔ خود فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذی، تو فرمایا جتنیاں تکلیفاں میں کو پہنچی ہیں اتنیاں تک نبی کو بھی نہیں پہنچی، لیکن آپ ثابت قدم رہے، خدا دے فرمان دے مطابق سونے مکہ جائیں شہر کو الوداع کر کے ہجرت کی تھی اور مدینہ منورہ دے وچ جان رحمت ون کے قدم ٹکائے۔ 13 سال آپ دی مکی زندگی ہے اور 10 سال سرکار دی مدنی زندگی۔ اس 23 سال دے عرصے دے وچ ایک دن جان رحمت مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دے وچ اپنے چند غلاماں دے سامنے اپنی محبت دا اظہار کیتا۔ فرمایا حبب علیہ من دنیاکم ثلاث، فرمایا اے میرے غلاموں تھوڑی دنیا دے وچوں میں کو 3 چیزاں بہت پسند ہے۔ حبب علیہ من دنیاکم، تھوڑی دنیا، یہ واسطے اقبال فرمایا بود در دنیا از دنیا نبود، فرمایا سونا دنیا آیا تا ہے لیکن دنیا دی پیداوار نہیں ہے۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلے تھے۔ نہ حلیمہ بھید کھلائے یہ، نہ مکان چونو چرائے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ فرمایا حبب علیہ من دنیاکم ثلاث، فرمایا تھوڑی دنیا دے وچوں میں کو 3 چیزاں بہت پسند ہیں۔ انہاں دے جو پہلی چیز عطیب، خوشبو، یہ سرکار نے اپنی امت کو تعلیم دی، ورنہ سونا جیڑے کھانا جو گزرے نہ رستے معطر تھی رہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہو کوچے بسا دیے۔ یہ تعلیم امت ہے، ورنہ سرکار سارتا بقدم ہے سلطان زمن بھول، لب بھول دہن بھول، زکن بھول بدن بھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی ادھر چاہے نہ دلہن بھول۔ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے، زہرا ہے کلی جس میں
زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن ہو سار تابہ قدم ہے سلطان زمن پور آپ تو موتا ہی موتا ہے فرمایا حب بالیہ من دنیاکم سلاس فرمایا تھوانی دنیا دے چونہ کو 3 چیزاں بہت پسند ایک خوشبو سرکار دے دربارے گوھر بارے ایک عجوزہ بوڑھی چل کے آئی آج کریں دیئے سونے آپ منت لاؤ آج میری بیٹی دا حق دے نکاح ہے یہ بات آئے اپنے بغلہ والا پسینہ تا عطا فرماؤ جان رحمت نے انہوں نے پسینہ عطا کیتا محدثین لکھ دیں اس نے اپنی بیٹی کو خوشبو دی جان تے سرکار دا پسینہ لوائے 7 پشتہ تک اس خوش نصیب مئی دی ذریت دے وچ بھی سرکار دے پسینے دی مہک جاری رہی ہے یہ ساری برکت حضور دی ہے یہ تعلیم امت ہے کہ شادی بیاہ دے موقع تے عیدین دے موقع تے جمعے والے دن تاکہ میرے غلام خوشبو استعمال کریں اور امام غزالی لکھا فرمایا پتہ ہے میں آل عرب جلے حکمہ دنال غصہ تھی میں پتہ ہے وہ ساڑی ہم گالی نہیں کر دے گالی گلوچ نہیں دے دے بلکہ آل عرب جلے خفہ تھی میں نا امام غزالی لکھ دینا حکمہ کو کامڑی چاہتے ہیں یار تو ہوندے کو لی بھر رہے ہیں جیڑا جمعے آلے نہیں دھاندہ نہیں یہی سمجھ جانے رحمت نو ساری دنیا دے وچوں نظافت طہارت یہ بہت پسند ہے اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین یہ سرکار کو بہت پسند ہے یہ واسطے جان رحمت فرمایا اے میرے غلاموں حب بالیہ من دنیاکم سلاس فرمایا تھواری دنیا دے وچوں میں کو 3 چیزاں بہت پسند ہے نا پہلی چیز خوشبو دوسری چیز سرکار فرمایا اے میرے غلاموں تھوڑی دنیا دے وچوں یہ جڑی اہلیہ بیوی دی طرف توجہ یہ میں مصطفیٰ نو بہت پسند ہے یہ بھی امت کو تعلیم دیتی ہے کیونکہ نکاح جسے مانے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی نو ایک دوسرے دا ستر بنا کے بھیجا ہے الولدو سر لے ابھی ہے اسی نکاح دی برکت نال بیٹا راز بڑھ کے زہر تھی ہے فرمایا تھوڑی دنیا دے وچ دوسری چیز اپنی اہلیہ دی طرف توجہ اور جانے رحمت فرمایا تھوڑے وچوں سب تو بہتر اچھا انسان ہوئے جیڑا اپنی اہلیہ دے نال گھر والی دے نال اس نے سلوک نال پیش آندا ہے تیسری چیز جانے رحمت ارشاد فرمائی اے میرے غلاموں حب بالیہ من دنیاکم سلام فرمایا تیسری چیز السلام اے میرے غلاموں یہ جڑی 5 گانا تسا نماز پڑھ دے ہو تھوڑا نماز پڑھنا میں کو بہت پسند ہے اگر چاہتے ہو سرکار بھی اکھاں ٹھنڈیاں ہوئے نبی پاک فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ اے میرے غلاموں نماز میری اکھاں بھی ٹھنڈا کے آج تا جوان اگر چاہتے بے حیائی شرمی دور ہو گئے خدا دے قرآن فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا بے شک نماز بے حیائی برے کاموں تو روک دیتی ہے سرکار کو نماز بہت پسند ہے
نماز دین دا ستون ہے، نماز مومن دی معراج ہے، روز محشر کے جاؤ گدار پواد افضلی پرسش نماز پواد قربان جاوا میرے نبی پاک نے فرمایا حب پالیا من دنیاکم سلام، فرمایا میرے غلاموں تھوڑی دنیا دے وچوں میں کو تین چیزاں بہت پسند دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ایک خوشبو، دوسرا اپنی بیوی دی طرف توجہ، اور تیسرا سرکار نے نماز کو پسند کیا ہے۔ نال بیٹھے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، سفر دے ساتھی، حضر دے ساتھی، غار دے ساتھی، 1400 سال گزر گئے، آج تئی مزار دے ساتھی، کتنا بلند مقام جو پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ عرض کریں دن سونیا تو کوئی ترائے چیزاں پسند ہیں، میں ابو بکر نہیں ترائے پسند النظر الہ وجہک، فرمایا سونیا تھوڑا چہرہ ہوئے ابو بکر دی دید ہوئے، فرمایا ابو بکر کو بہت پسند، میں کو رب دی قسم محبوب میڈا، میں کو رب دی قسم محبوب میڈا، بن تیرے گزارا نہیں ہوتا، لکھاں سونے آسیا سامنے بہنا، لکھاں سونے آسیا سامنے بہنا، تیرے وانگ نظارہ نہیں ہوتا، تیرے چہروں میں میری دید سجلے، میری نگاہ میری عید سجلے، وہ چند نظر آوے تو غیب ہوئے، چند نظر آوے تو غیب ہوئے، عید تا پیارا نہیں ہوتا، میں کو رب دے قسم محبوب میڈا، بن تیرے گزارا نہیں ہوتا۔ ابو بکر عرض کیتا سونیا میں کوئی ترائے چیزاں پسند ہے، النظر الہ وجہک، تھوڑا چہرہ ہوئے میری دید ہوئے، دوسری چیز ابو بکر عرض کریں نے سونیا میں نہ مول ہوئے، تھوڑے قدموں تے قربان ہوئے۔ ایک موقع تے ابو بکر صدیق اپنا سارا ترکاؤ سرکار تے دربار چلایا نے، دیواروں تے ہاتھ مرے نے، سوئی تک سرکار دے دربار چ پیش، جانے رحمت ابو بکر دا اخلاص دیکھ کے فرمایا ابو بکر آؤ اپنے گھر واسطے کیا چھوڑ کے آئے، عرض کریں میں سنیا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول پسند، سونیا میں اپنے گھر دے وچ خدا اور رسول کو قربان جاواں، بس خدا کافی ہے، مصطفیٰ کافی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرے نے سونیا میں کو تیسری چیز اے پسند ہے، فرمایا میری بیٹی ہوئے تھوڑے حق دے نکاح چاہے، سرکار فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر تے رحمت نازل کرے، ابو بکر ہوئے جے اپنی لخت جگر میرے عقد نکاح دیتی ہے۔ اما عائشہ مومنہ دی مائے ابو بکر صدیق دی لخت جگر، اور خدیجہ الکبریٰ تو بعد ازواج مطہرات دے وچ سب تو افضل مقام اما عائشہ صدیقہ دا، تیسرا حصہ علم دا نبی دی امت نو اما عائشہ کول حاصل تھا۔ اے ابو بکر نے 3
چیزاں کو پسند کیتا ہے نال بیٹھن فاروق اعظم سارے صحابہ سونے دے مرید لیکن عمر پاک سرکار دی مراد ہے دعا دا نتیجہ ہے اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب اے اللہ اسلام نو عمر بن خطاب دے ذریعے عزت عطا فرما سرکار دعا منگیے اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد سبحان اللہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا آئے جلے عمر پاک مشرف با اسلام تھائے سرکار غلامج خوش تھائے اللہ لا مکانہ تے خوش تھائے عمر پاک عرض کریں سنیا تو کوئی ترائے پسند ابو بکر کو ترائے پسند فرمایا میں عمر کو ترائے پسند صحبت اولیاء اللہ کرنے یا رسول اللہ میں عمر نو پسند ہے ولیاں دی مجلس ہوئے عمر نال بیٹھا ہوئے عمر دے جملے تے غور کر ولیاں دے بادشاہ مرشد علیین عمر پاک نے اولیاء دی مجلس نو پسند کیتا دوسری چیز عرض کریں گے القہر آباء اللہ سونیا اللہ تے اللہ تے رسول دے دشمنوں میں عمر دھگیاں اڑاوے عمر انہاں تے کوڑے برساوے اے عمر کو منہ پسند ہے تیسری چیز عرض کریں سونیا الحفظ حدود اللہ خدا دیاں حداں عمر دا پہراوے شیر تے بکری کو رلے چراوا جے خلق دا خالق کر سکتا ہے محبوب اپنے تیدان عمر تو نے مولا پہچان عمر تو نے مولا پہچان عمر جے خلق دا خالق کر سکتا ہے محبوب اپنے تیدان عمر تو نے مولا پہچان عمر توڑے مولا پہچان کر بیٹھے باگا سلطان دے دس تیندیاں کرم نوازی ہے یہ پہلی بار منبر تے یہ پہلی بار منبر تے آن دیوائی آزان عمر تو مولا پہچان عمر یا پہلے بار منبر تے آن دیوائی آزان عمر تو مولا پہچان عمر جے خلق دا خالق کر سکتا ہے محبوب اپنے تیدان عمر تو مولا پہچان عمر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت عمر پاک عرض کی سونے تھا کوئی ترائے چیزاں پسند ابو بکر نو ترائے پسند فرمایا میں عمر نو ترائے پسند پہلی چیز الصحبت اولیاء اللہ دوسری چیز القہر اعداء اللہ تیسری چیز الحفظ حدود اللہ فرمایا خدا دیاں حداں عمر دا پہراوے شیر تے بکری رلے چراوا یہ عمر کو بہت پسند نال بیٹھے عثمان ذو النورین تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا دو نوروں والے عرض کرنے سونے تھوا کوئی ترائے پسند ابو بکر کو ترائے پسند عمر نو ترائے پسند عرض کی تھی سونے میں عثمان نو ترائے پسند
افشاء السلام اطعام الطعام فالصلاة فی اللیل فالناس نیام. ارگر دن سنیا میں عثمان کو پسند ہے افشاء السلام واقف واقف تے میں سلام کرا اے میں کو پسند ہے. اطعام الطعام فرمایا واقف کو میں کھانا کھواواں عثمان کو پسند ہے. وَالصَّلَاةُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ فرمایا رات کا پچھلا پار ہوئے لوگ ستے پے ہوئے عثمان تہجد گزار ہوئے. عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. اے عثمان ذوالنورین عرض کیتا حضور میں کوئی ترے چیزاں بہت پسند ہے نا. نال بیٹھے ہیں مرشد علی ولی کر ولی حالات جلی و خفی. عرض کرنے سونیا تو کوئی ترائے پسند ابو بکر عمر عثمان نے ترائے پسند. عرض کی سونیا میں کوئی ترائے پسند اثر کو پسیب فرمایا سامنے ہوئے لشکر کفار میرے ہاتھی چوے تلوار جس کا نام تلوار زلفکار. فرمایا میں کافران دیا دھجیاں اڑاوا اسد اللہ دا لقب پاوا مراب کو سنار کرا اے علی نو پسند ہے. دوسری چیز عرض کی تھی سونیا اسام پہ سیف شدت کی کرنی ہوئے علی روزے نال ہوئے. پتہ چلا علی صوم و صلاة دا پابند ہے. علی متقیان دا امام جنہاں دی خاطر ڈپایا سورج ویٹ اثر تے آئے مولا علی نواری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. علی دا ذکر ہے کروں چارل کے علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہوئے. علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہوئے. مگر پہلے وضو کریے مگر پہلے وضو کریے پیچھے حیدر دی گل ہوئے. علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہوئے. علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہوئے. شرابانا لچرسانا لبھنگانا نہیں ملدا شرابانا لچرسانا لبھنگانا نہیں ملدا فلیانا ملدا ہے ملنگانا نہیں ملدا فلیانا ملدا ہے ملنگانا نہیں ملدا. ملنگ آج کل انہوں آدھر ملنگ آج کل انہوں آدھر جڑا رسمو چبل ہوئے. ملنگ آج کل انہوں آدھر جڑا رسمو چبل ہوئے. علی مولا تنہ جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہوئے. ٹھنڈ پائے گئی ہے اتو ہی ٹھنڈ یہ ساری برکت حضور دیئے. مرشد علی عرض کر دن سوڑے آؤ تھوا کو ترائے پسند ابو بکر عمر عثمان نو ترائے پسند. فرمایا میں علی نو ترائے پسند. الضرب بالسيف الصوم بالسيف
تیسری چیز فرمائی علی کرام پھل جائے عرض کرنے سوڑے آؤ مہمانہ دیا قطارہ ہوئے علی دا لنگار ہوئے یہ علی کو بہت پسند ہے اساں دور تا نہیں پاتا جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے اسا مرشد علی دا دور تا نہیں پاتا لیکن میرے علی دا ٹکڑے کھا دینا قسم جتا سیدات دے آستان ہیں انہاں کو سخیاں دا دربار آکھا گئے کیونکہ علی کرام و بالجائش یہ علی پاک تمنا کی دیئے عرض کیتا سونیا میں کوئے پسند ہے علی کرام و بالجائش مہمانہ دیا قطارہ ہوئے علی دا لنگر ہوئے علی ہاتھ دھواوے مہمانہ کو کھانا کھانا ایک گفتگو تھا یہ مدینے نہ کوئی وائرلیس سسٹم نہ کوئی موبائل آئی ستا زمانہ تو پار سدرات جبریل بہ کے سن کی دیئے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا کیونکہ وہ تک مسجد نبوی آئی چھڑیاں دی چھت آئی چھتی رہن کھجور دے ویدی دنیا چلوے کھجور دے چھڑیاں دی چھت آئی تدیاں دا پیسر سرنا کبال دا پتھرات ڈیرا آمنہ دلال دا پتھرات ڈیرا آمنہ دلال دا آندے جلو گوے کھڑ آندے جلو گوے کھڑ ہن دور دور دے ویدی دنیا چلوے حضور دے چھڑیاں دی چھت آئی سبحان ستا زمانہ تو پار سدرات بہ کے جبریل گفتگو سن گے دیئے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ٹھالے تیرے پائے کا نہ پایا جبریل غلامی حاضر تھا عرش ہست کمی پایا سے ایوان محمد جبریل امی خادم دربان محمد آج بھی باب جبریل موجود ہے ہر کرنے سونیا بے شک ابو بکر ہی تیرا غلام عمر بھی تیرا غلام عثمان بھی تیرا غلام علی بھی تیرا غلام ہے عرض کی سونیا جبریل ہی تھوانا غلام یا رسول اللہ تھوا کوئی ترائے پسند نہ ابو بکر عمر عثمان کو ترائے پسند فرمایا میں جبریل کو ترائے پسند عرض کرنے ارشاد الدالین سونے آؤ میں بھٹکیوں کو سدھا راہ دکھاوا کوئی رستہ پوچھے کروڑ دا میں لاوا توڑ دا راہ دکھاونا بہت ثواب ہے ارشاد الدالین فرمایا بھٹکیوں کو میں سدھا راہ لاوا میں کو پسند دوسری چیز جبریل عرض کی تھی اعانت المساکین فرمایا میں مسکینہ دی مدد کریں دارا فرمایا یہ بھی میں کو بہت پسند ہے تیسری چیز معانسۃ و کلام رب العالمین سونے تو سب مکے ہو باج مکے لاوا تو سب مدینے ہو باج مدینے پچھاوا بس میں آمان تے چاوا فرمایا میں جبریل نوے پسند ہے جبریل جلے واپس تھائے رب جلیل فرمایا جبریل جا
میرے محبوب تک میرا پیغام پہنچا دسا محبوب تے کوئی ترائے پسند ابو بکر عمر عثمان علی کوئی ترائے پسند جبریل تے کوئی ترائے پسند جا بن کے دسا میں رب جلیل کوئی ترائے پسند جا میرے محبوب نو دسا تو مولا سے فرمایا گناہ گار دے اترو کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود فرمایا جا میرے محبوب کو دس جلے گناہ کر کے گناہ کار روندا ہے مکھی دے سار برابر جلی ان دی آنکھی جو اتھرو آندہ ہے فرمایا خوف خدا دے نکلن والا اتھرو جہنم دی آگ کو بجھا دینا ہے فرمایا جانا سا دوسری چیز ضرب المذنبین غیر التائبین فرمایا میرے محبوب کو نسے جیڑے گناہ کر کے توبہ نہیں کریں دے میں انہوں کو سزا دیا میں خدا نو دو پسند ہے چلو غلطی تھی کہ یہ توبہ کرنی چاہیے اتائب من الذنب کما لا ذنب لہو فرمایا یہ بھی میں کو پسند ہے جڑا توبہ نہیں کرے نا میں کو سزا دے وا تیسری چیز فرمایا دعاء المضطرین فرمایا پریشان حال دی دعا یہ پریشانی جو ہاتھ چاہیے ہے بے سر و سمانے نہ ہوتا کوئی حامی ہے نہ ناصر ہے نہ مددگار ہے مستارتے پریشان ہے فرمایا جلے بے سر و سمانے ہاتھ چاہیے ہے میں خدا راضی تھی میں نا دعا منگی کا دعا مومن دا ہتھیاری دعا عبادت دا مغزی بھی چند مقام علماء دسے نا دعا منگیں بس قبول ہے فردی نماز تو بعد ہی دعا قبول جنازہ ہی فرض ہے بعد ہی منگی کر قبول ہے قربان جاواں اسی طرح جمعے والے دن اثر تو بعد مغرب تو پہلے ہی کسات ہے ان دے دعا منگے قبول طواف دے دوران منگے قبول ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ جتھا فلیا دے قدم لگے اتھا ہی دعا قبول تے مواجہ شریف دے بھی قبول یہ پیو ماں دی دعا اولاد دے حق کچھ قبول مظلوم دی دعا قبول ہے مسافر دی دعا قبول ہے قسم قتل قبول ذکارے میں سید عمر دے ناتے دل آدھا ہے کہ اگر ذکر قبول ہے تو انشاءاللہ تم نے دعا مانگ دعائی قبول ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یہ ساری برکت حضور دیئے ساری برکت حضور دیئے دیکھو برسات نور دیئے ساری برکت حضور دیئے حرم مکہ حرم مدینہ دیکھ کے مومن درد سینہ حرم مکہ حرم مدینہ دیکھ کے مومن درد سینہ قدسی آن سلامی 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 کرر یہ عزت حضور دیئے ساری برکت حضور دیئے ساری برکت حضور دیئے دیکھو برسات نور دیئے ساری برکت حضور دیئے دیکھو برسات نور دیئے سبحان سمجھ آ گئی ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے غور کیتا وے انہا قیمتی انمول پسندیدہ چیزاں دے جڑا سب تو قیمتی پھول لائیو کہیں اختیار کی دے وہ سب تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق چن گی دے غور کیتا ہے
یہ خوشبو بھی لہسوں سمجھا نہیں پائی اللہ دے رستے تے جہاد ہی کرے سو اور آپ کیتا بھی ہے منکرین زکاة دے نال ابو بکر صدیق جہاد کیتا ہے اور اسی دور دا فتوہ ہے منکرین زکاة دوتے سمجھا نہیں پائی لیکن انہاں سارے پھلاں دے وچوں جیڑا سب تو قیمتی پھل ہے سب تو پہلے ابو بکر چن گدا ہے ان نظر الہ وجہ سونیا بتواڈا چہرہ ہوئے ابو بکر دی دید سفر چی دے دے رہے غار سور چی لستا چاہیاں نے صدیاں گزر گئے مدار چی دے سمجھے اور مصطفیٰ دا چہرہ جنہ خوش نصیباں زیارت کیتی ہے نا جہنم دی آگی حرام تھی گئی لا تمس النار مسلمان رانی اور رام رانی فرمایا اون مسلمان کو جہنم دی آگ نہ چھوسی جائے میں کو ڈٹھا